میرے लिए بھی दुआ किया करो ताकि कलाम करने के वक्त मुझे तौफीक हो जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से बयान कर सकूं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हर रोज़ खुदावन के कलाम को सुनते हैं और यकीनन खुदावन की बरकत आपके दिलों में, आपके घरों में बसती हैं। आज खुदावन की आवाज़ को हमारे साथ शेयर करेंगे इज़्ज़तमाब आली जनाब बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक साहब। ये चेयरमैन एंड फाउंडर हैं बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च के। इनके बारे में आपको मैं मज़ीद बताऊं कि इनका एक स्कूल सिस्टम है जो ये ब्रिकलिन में करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ इलाकों में, दूर दराज ये इलाके होते हैं जो आम शहरों से अलग होते हैं। वहाँ पर इन्होंने स्कूल सिस्टम को शुरू किया हुआ है और खुदावंद इनको बहुत ब्लेस कर रहा है। वहाँ पर बच्चे इस लायक नहीं होते कि वो फीसिस को अफोर्ड कर सकें, लेकिन अपने स्कूल सिस्टम की वजह से खुदावंद का शुक्र है कि वो बच्चे इस वक्त तालीम से रोशनास हो रहे हैं। इनके बारे में मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन बाइबल कॉलेज को भी रन करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज की खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न चैनल का, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम जिन्होंने मेरा तारफ़ करवाया। और अब बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए आए हम खुदा के कलाम की तरफ जो है वो अपने आप को राग़िब करें। आज जिस बात पे मैं आपके साथ हम कलाम होने को हूँ वो है सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, खुदा से अलहदगी। आज हम इस बात पर जो है वो कलाम को जो है वो सुनेंगे कि हम खुदा से दूर रहकर क्या कर सकते हैं और खुदा से दूर रहकर हमारी हालत जो है वो कैसी हो सके। इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ आऊँ, आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में से पहली किताब जिसे पैदाइश की किताब कहा जाता है, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत जो है हम इसको तलावत के तौर पर पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तब इंसान जीती जान हुआ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जो हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान को, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है, उसको किस तरह से बनाया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है कि खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को जो है वो बनाया और फिर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। सो खुदा का दम जो है वो इंसान के अंदर है और इसी सबब से इंसान जो है वो जीती जान है। इसी सबब से इंसान जो है वो हरकत करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है जब ये दम निकल जाता है तो इंसान जो है वो मिट्टी बन जाता है। सो यही बात जो है ये इंसान की है। जब इंसान खुदा के साथ है तो वो जिंदगी में है, लेकिन जैसे ही वो खुदा से दूर होता है वो मौत की तरफ जो है वो चला जाता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में अपने अबौजदाद की तरफ निगाह करें, आदम की तरफ निगाह करें, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा जो है वो ठंडे पहर में आता और आदम और हवा के साथ अपनी रफाकत रखता था, उनके साथ अपनी इंटीमेसी को करता था, उनके साथ वक्त गुजारता था, उनके साथ बातचीत करता था। लेकिन खुदा ने आदम को ये बात कही कि बाग के तमाम तर दरख्तों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन ये दरख्त जो ऐन बीच में है, जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, इसमें से हरगिज ना खाना, जिस रोज तुमने खाया तुम मरा। मेरे अज़ीज़ों, ये बात खुदा ने आदम को कही थी और आदम को ये बात नसीहत के तौर पर कही थी। सारे दरख्तों के फल खाने के लिए खुदा ने उसे कहा था बेरोक टोक तुम खा सकते हो, लेकिन ये दरख्त का फल जो है इसे ना खाना। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि उसने उस फल को क्या किया? खाया।
خدا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی رفاقت رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اس پھل کو کھایا، حکم کی نافرمانی کی، حکم کو توڑا، تو وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ بہت سارے مفکرین یہ بات کہتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ اس روز تو نہیں مرا، وہ اس روز نہیں مرا، لیکن میرے عزیزو اگر ہم زبور کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے کہ خدا کی نظر میں ایک دن جو ہے 1000 سال کی برابر ہے، اور آدم کی عمر جو ہے وہ 930 برس تک ہوئی، یعنی کہ اس نے 1 سال یعنی کہ 1000 سال بھی پورا نہیں کیا۔ اگر ہم خدا کی نظر کے ساتھ دیکھیں یا خدا کے مطابق دیکھیں تو وہ اسی روز مر گیا تھا۔ گو کہ اس نے جسمانی طور پر 930 سال تک زندگی گزاری، لیکن خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، سو وہ اسی روز مرا۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں ایک اور بات نظر آتی ہے کہ وہ روحانی طور پر اسی وقت مر گیا تھا، کیونکہ اس کی جو ہے وہ خدا سے جدائی ہو گئی تھی، وہ خدا سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ خدا سے علیحدہ ہو گیا تھا تو اس کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ میرے عزیزو بائبل مقدس میں اگر ایک اور حوالہ ہم دیکھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں، تو یہاں پر خدا جو ہے وہ کہتا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز کو جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں کے بیچ میں جو ہے وہ چھپایا۔ باغ کے درختوں کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ میرے عزیزو اس سے پہلے جب وہ خدا کے ساتھ تھے، جب وہ خدا کے ساتھ ان کی تعلق تھا، خدا کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، وہ چھپتے نہیں تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اب گناہ کے سبب سے ان کی زندگی کے اندر ڈر جو ہے وہ آ گیا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں۔ خدا سے جدائی جو ہے وہ ڈر پیدا کرتی ہے، خدا سے علیحدگی جو ہے وہ ڈر پیدا کرتی ہے۔ سو یہاں پر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آدم اور حوا جو ہے وہ ڈرے، کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کو جو ہے وہ سنا۔ پہلے بھی وہ خدا کی آواز کو سنتے تھے، اور وہ تو اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ خدا جو ہے اللہیم جو ہے یہوہ خدا جو ہے وہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اب انہیں ڈر جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، جب ہم اپنے دنیاوی ماں باپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے یا ہم کوئی خطا کرتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے ڈرتے پھرتے ہیں، چھپتے ہیں، ہم انہیں صحیح طور پر بتاتے نہیں کہ یہ غلط کام کس سے ہوا ہے۔ اسی طرح سے آدم نے بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں یرمیہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت کو، تو وہاں پر خدا جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے، خدا کہتا ہے کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی۔ کیا کی؟ 2 برائیاں کی۔ کیا کی ہیں؟ 2۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں ہیں وہ کون سی برائیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے آب حیات کو کے چشمے کو کیا کیا ہے؟ ترک کر لیا ہے۔ خدا جو ہے اپنے بیٹے کے سبب سے آب حیات کا چشمہ کہلایا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کہا کہ اس انسان نے جو ہے آب حیات کے چشمے کو کیا کیا ہے؟ ترک کیا ہے، اور اپنے لیے کیا کر لیے ہیں؟ حوض کھودے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب یہاں پر یہ بات خدا اپنے بندہ یرمیہ نبی کی معرفت کلواتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لوگوں نے کیا کی ہیں؟ 2 برائیاں کی ہیں۔ پہلی برائی یہ کی ہے کہ انہوں نے مجھے ترک کیا ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا اس لیے تھا تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر رہے۔ لیکن میرے عزیزو انسان نے اس گناہ کے سبب سے، اس نافرمانی کے سبب سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ موت کے حصہ میں لے لیا، اور پھر لکھا ہے انہوں نے اپنے اپنے حوض جو ہے وہ کھود لیے۔ اب یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون جو کہ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لائے، تو خدا کا بندہ مرد دعا موسیٰ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور ہارون پیچھے جو ہے وہ کلیسیا کو، لوگوں کو، قوم بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہارون کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا خدا بنائیں،
ہم کیا کریں؟ اپنا خدا بنائیں تاکہ ہم اس کے سامنے عبادت کر سکیں، اس کو سجدہ کر سکیں۔ چاہے آج کلیسیا چرچ کے لیے، عبادت کے لیے کچھ نہ دیتی ہو، لیکن اس وقت کیا ہوا کہ اسرائیل کے لوگوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے، سونا چاندی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سارا ہارون کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ پکڑ اور ہمارے لیے کیا کر، ایک دیوتا بنا لے۔ وہ ہاتھ کا بنا ہوا دیوتے کی بات کر رہے تھے۔ وہ زندہ خدا جو آسمان کا خدا ہے، جو آب حیات کا سرچشمہ ہے، اسے انہوں نے ترک کر دیا تھا اور اپنے خدا بنانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، سب کچھ پیش کر دیا میرے عزیزو، اور انہوں نے اس کو بنایا۔ جب موسیٰ اوپر سے آیا تو دیکھ کر غم زدہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ پھر اگر ہم یرمیہ 3 باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن خداوند خدا فرماتا ہے، اسرائیل کے گھرانے جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تم نے بھی جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیا ہے، تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر خدا بڑا ہی غمزدہ ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ جس طرح بیوی اپنے بے وفائی کے سبب سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اس طرح سے قوم بنی اسرائیل نے جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا نے انسان کو جو ہے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا اپنے بندہ کی وسادت سے لکھواتا ہے، اور یہاں پر یہ بات لکھی ہے، آہ نکلتی ہے، آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کا قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ برگشتہ ہو گئے۔ گمراہ بھی ہو گئے، برگشتہ بھی ہو گئے۔ یہاں پر خدا اپنے بندہ یسایہ کی معرفت یہ بات کہتا ہے، اور یسایہ نبی یہ بات لکھتے ہوئے ایک لمبی آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے، اے خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم۔ اب وہی قوم جس کو خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، وہی قوم جس کے لیے بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، وہی قوم جس کو جب بھوک لگی تو اس نے خدا سے کہا کہ میری قوم بھوکی ہے، تو اس قوم کے لیے وہ خدا سے التجا کرتا ہے اور آسمان سے من جو ہے وہ برستا ہے، آسمان سے من برستا ہے۔ آج وہی قوم جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ ترک کیے ہوئے ہے۔ آج بھی میرے عزیزو، ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج ہم نے بھی اپنے کاموں کے سبب سے خدا کو ترک کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے لوگ کس کی وجہ سے؟ عدم معرفت کی وجہ سے۔ آج لوگوں کی زندگیوں میں یہ خدا کا کلام جو ہے وہ انہوں نے اس وقت ترک کر دیا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 1 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خدا کو، اس سچائی کے چشمے کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے خداؤں کو جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے حوزیہ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، کیونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے تاکہ میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ اپنے خدا کی شریعت کو بھول گئے۔ شریعت کی یہ کتاب، اگر ہم یشوع کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب کو، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو، تاکہ تو کامیاب ہو، بلکہ خوب کامیاب ہو۔ اگر ہم زندگی میں کامیابی لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ شریعت کی کتاب جو ہے اس کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے کلام مقدس میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہم ہلاکت کی طرف چلتے جائیں، ہم ہلاکت میں چلے جائیں۔ خدا نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس نے پھر اپنی اس محبت کو جو وہ انسان سے کرتا تھا، اس نے اس محبت کو ایسا کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو
बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर मेरे जीजो आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, अगर आप बहाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हों, तो फिर दो चीज़ों को जो है वो अपने लिए अपना लें। पहला, खुदा का कलाम। दूसरा, निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, उसको अपनी ज़िंदगी में ले ले। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सब चीज़ें जो है तुमको मिलती जाएगी हैं। हम दुनियावी चीज़ों के लिए खुदा को तर्क कर चुके हैं, हम दुनियावी चीज़ों के लिए यीशु को भूल चुके हैं, हम दुनियावी चीज़ों के लिए पाक रूह की उस गाइडेंस को जो है वो तर्क कर चुके हैं। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को और उसके बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को याद रखें, क्योंकि वही दरवाज़ा है, उसके बगैर हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। हम सेपरेट हो गए थे, लेकिन उस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, उस दीवार को गिराने के लिए मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी और उसने अपने हाथों में कील लगवा ले। मेरे जीजो, आज ज़रूरत है कि हम कम बैक करें, यू टर्न लें। अगर हम बुराई की तरफ जा रहे हैं तो वापस आएँ, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद आज सबको कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, आमीन। आए हम खुदावंद के हजूर में अपने आप को पेश करें, दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कलाम के लिए जो आज तूने तेरे खुदावंद हमें दिया, कि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम तेरे साथ हैं, तेरे बेटे को अपने लिए हुए हैं, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। प्यारे खुदावंद, बख्श दे कि हम तेरे बेटे को और तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, ताकि प्यारे खुदावंद जब तू आए तो हम तेरे हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वालों में ठहर सकें, और उस बादशाही को जो बनाए आलम से तूने हमारे लिए रख छोड़ी है, उससे जो मरास है उसको हासिल करे। तेरे नाम की तमजीद हो, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन।